سمجھ جائیے، آپ کے بچے ہوں گے، بیوی ہوگی، بہن بھائی ہوں گے، گلے لگاؤ، چومو، محبت سے، پیار سے اسے کہو یہ ماں بخشش کا مہینہ ہے، محروم نہ لوٹ جانا۔ حدیث پاک میرے محبوب تشریف فرمائے، ایک شخص آیا، عرض کی آقا میں قربان ہو جاؤں، میں دو آپ کے اصحابہ کو جانتا ہوں اور ان کے عملوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہ حدیث پاک غور سے سننا۔ ایک شخص نے آ کے خدا کے محبوب سے عرض کی آقا میں آپ کے دو اصحابہ کو جانتا ہوں، ان کے عملوں کو بھی جانتا ہوں۔ ایک اصحابی، اس کا عمل یہ تھا، فرض پورے ادا کرتا، سنت کا اہتمام کرتا، اتنا بڑا سخی نہ تھا، زیادہ نفل نہ پڑتا تھا، لیکن جو اس کو وقت ملتا اے رب کے محبوب وہ دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا۔ دوسرا بھائی، اسے بھی میں نے دیکھا، وہ رات کو نوافل پڑھے، دن کو روزے رکھے، سخی ایسا اس کے در پر جو آیا خالی لوٹ کر نہ گیا۔ لیکن ان کے وصال کے بعد میں نے اس صحابی کو دیکھا جو فرض و سنن پہ عمل کرتا تھا، بڑا سخی نہ تھا، رات کو جاگنے والا نہ تھا، لیکن جنت میں نے اس کو بہت ہی اعلیٰ مقام پر پایا۔ سن کے آقا مسکرائے، قربان میرے رسول کے علم پر۔ آقا مسکرا کے فرماتے پتہ ہے جس کے تو نے بڑے عمل نہ پائے، اس کو دوسرے سے جو عمل والا تھا جنت پہ بہت اعلیٰ مقام پر کیوں دیکھا؟ عرض کی آقا اللہ اس کا محبوب جانتے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے پیارے اصحابی، وہ سوال کرنے والے جس کو تو نے جنت میں اعلیٰ مقام کو پایا، اس نے اپنی زندگی کے اندر ایک رمضان کی زیادہ پا لیا، اس وجہ سے جنت میں اعلیٰ مقام پر پہنچا۔ ایک رمضان کی زندگی زیادہ ملا تو یہ رتبہ شان پا گیا۔ جانیے جس مہینے کی عزت کرام کرتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ نجات المجالس کتاب میں یہ صاحب تحریر فرماتے ہیں، ایک مجوسی بازار میں گیا، اپنے بچے کو دیکھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، سرے عام وہ کوئی چیز کھا رہا تھا۔ مجوسی ہوتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، آتش پرست۔ اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو دیکھا، رمضان مبارک کا مہینہ، بچے پہ نگاہ پڑی تو بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز تھا، اس کو کھا رہا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، چہرہ متغیر ہوا، سیدھا اس کے پاس پہنچا، جا کے کھینچ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ کتاب میں تحریر اس کے تھپڑ کے نشان اس کے چہرے پڑے، لال پیلا کہتے یہ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ مسلمانوں کا رمضان شریف کا مہینہ، اس میں وہ دن کے ٹائم نہیں کھاتے، اگر تمہیں کھانا تھا گھر میں چھپ کے کھاتے، تم اس مہینے کی بے حرمتی کیوں کرتے ہو؟ تھپڑ مارا، اس کو مار کے گھر لے گیا۔ رب کا کرنا یہ کسی رات اس کا وصال ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بزرگ تحریر فرماتے ہیں اس زمانے کے کامل ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب بندے نے اس کو جنت میں باغیچے میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، دیکھ کے حیران ہو گیا، مجوسی آتش پرست جنت میں کیسے؟ یہ حدیث پاک ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں مرنے والا اگر خواب میں نظر آئے، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ جھوٹ یہاں دنیا میں چلتا ہے، مکر دنیا میں چلتے ہیں، قسمیں دنیا میں چلتی ہیں، فراڈ دنیا میں چلتا ہے، رب کے اس عالم میں جھوٹ نہیں چلتا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں مرنے والا جو کہے اس کی تعبیر نہیں ہوتی، جو کہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے سوال کیا، تو آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، تو مشرک تھا، میرا اس بات قبول نہیں کرتا کہ مشرک کو جنت عطا کی جائے، تو جنت میں کس طرح ٹہلتا ہے؟ اس نے کہا بے شک تو سچ کہتا ہے،
میں آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، میں آتش کی پوجا کیا کرتا تھا، اللہ کی ذات پاک کا منکر تھا، لیکن مسلمانوں کی بستی میں رہا کرتا تھا، ان کے منہ سے میں رمضان شریف کی برکت سنی تھی، اس ماہ کی عظمت کو سنا تھا، میرا بچہ بازار میں کچھ کھاتا تھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ مسلمانوں کا برکت والا مہینہ ہے، مسلمانوں کا عظمت والا مہینہ ہے، مسلمانوں کا حرمت والا مہینہ ہے، یہ اس کی تعظیم کیوں نہیں کرتا؟ میں اس کے پاس چلا گیا، جا کے منہ پر تھپڑ مارا، اپنے گھر میں لے کر آیا، اسے کہا تو نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ رات کو میرا وصال ہوتا ہے، جب آخری وقت آتا ہے، سکرات کی گھڑیاں پہنچتی ہیں، اللہ کا فرشتہ میرے پاس پہنچتا ہے اور مجھ کو خوشخبری دیتا ہے، اے اللہ کے بندے، یہ تو نے رمضان شریف کی عزت کی تھی، رمضان شریف کی حرمت کی تھی، اللہ تجھ پہ راضی ہوا ہے، پہلے تجھے کلمہ پڑھاؤں گا، صاحب ایمان کروں گا، اس کے بعد تیری جان قبض کروں گا۔ پہلے مجھے کلمہ پڑھایا، زندگی ختم ہو چکی تھی، کلمہ پڑھ کے میں گناہوں سے پاک ہو چکا تھا، میری جان نکل گئی، میں جنت کا حقدار بن گیا۔ آتش پرست ہو، آگ کی پوجا کرنے والا ہو، اپنے بیٹے کو پاک مہینے کی برکت وجہ سے منہ پر تھپڑ مارے تو جنت کا حقدار بن جائے، اور میرے محبوب کا امتی ہو، اس ماہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرے، نماز کثرت کرے، رات اٹھ کے اللہ کو سجدے کرے، اللہ کے ذکر میں رہے، اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لٹائے، وہ جنت کا حقدار کیوں نہیں ہوگا میرے بھائی؟ آپ سب کو دعوت ہے، اس پر عمل کیجئے اور رب کی رحمت کو لوٹئے۔ اب میں اصل مقصد طرف آتا ہوں۔ اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم متقی بنو، اللہ کا خوف رکھنے والے بنو، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اور روزہ رکھا اور پرہیزگار نہ بنا، حاصل کچھ نہ ہوا۔ جس طرح سے میرے محبوب نے فرمایا، کئی روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میرے پیرانے کے بارے میں میرے مرشد ہیں حضرت مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، کیا خدا کا ولی تھا، کیا ان کی فراست کی نگاہ تھی۔ آپ نے خود پڑھا ہے، آپ تشریف فرما تھے، آپ کا مرید تھا، اس کی فصل تھی انگوروں کی، جب انگور تیار ہوئے تو اپنے سر پہ ٹوکری لا دی اور مرشد کے داستان پہ حضرت اس کو قبول فرمائے۔ آپ نے ایک نگاہ اس شخص کو دیکھا اور دوسری نگاہ انگوروں کی ٹوکری دیکھی، ایک انگور توڑ کے منہ میں ڈال کے چوسا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنتے رسول ہے، دکھ کی بات ہو، پریشانی کی بات ہو، غم کی بات ہو تو پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فقراء حیران ہو گئے، یہ تحفہ انگوروں کا لایا، حضرت صاحب نے ایک انگور چکھا، یہ کلمات کیوں کہے؟ عرض کی حضرت ہم سمجھ نہیں سکے۔ آپ نے فرمایا میں اس بندے کی طمع کا حال دیکھ کے افسوس کرتا ہوں، اس کے کھیتوں کے ساتھ تھوڑا قبرستان کا حصہ تھا، کب ظرف کی طمع کا حال دیکھو، ان قبروں کو مسمار کر کے، ان قبروں کو ختم کر کے انگور کے بوٹے لگائے اور وہ انگور ہمیں کھلانے کے لیے لے آیا۔ لطافت دیکھیں ان لوگوں کی۔ اس لیے تو میرے محبوب فرماتے ہیں، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست کی نگاہ سے بچو، فینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کے کامل ولی فرماتے ہیں، لوگوں روزہ دار تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک عام روزہ دار، وہ بیچارہ صبح سحری کرتا ہے، شام کو افطاری کرتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، آنکھوں سے غیر کی ماں بہن کو گندی نگاہ سے دیکھتا رہے گا،
زبان سے جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، بکواس بکتا رہے گا، اس کے سفر گندے ہوں گے، ہاتھ اس کے گناہ کریں گے، اس کے اذا گناہوں سے باز نہیں آتے۔ یہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن گناہوں سے باز نہیں آتا۔ اسی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کئی روزہ دار ایسے ہیں ان کو بھوک اور پیاس کے ساتھ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہم کہ یہ ایسے روزدار نہ بن جائیں، اللہ ہمیں ایسے روزداروں سے بچائے۔ دوسرا، آپ فرماتے ہو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کا روزہ بھی خاص ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے روک لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے روک لیتے ہیں، حرام لقمہ کھانے سے باز آتے ہیں، حرام بولنے سے باز آتے ہیں، حرام چلنے سے باز آتے ہیں، اپنے تمام ظاہری اعضا کو وہ حرام عملوں سے روک لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے خاص بندوں کا روزہ ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں لوگوں ایک اور بندے بھی ہوتے ہیں جو خاص الخاص ہوتے ہیں، ان کا روزہ بھی خاص الخاص ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کے بندے کس طرح ہوا کرتے ہیں، ان کا روزہ کس طرح ہوا کرتا ہے، وہ بھوکے بھی رہتے ہیں، وہ پیاسے بھی رہتے ہیں، اپنی آنکھوں کو حرام سے روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو حرام سے روکتے ہیں، اپنی زبان کو حرام سے روکتے ہیں، لیکن اپنے دل کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے دل پر نگاہ رکھتے ہیں، اپنے دل میں گندا خیال بھی نہیں آنے دیتے۔ یہ ہے خاص الخاص، ان کا روزہ بھی خاص الخاص ہوتا ہے۔ ہم کیا ہی بہتر ہو اس گروہ میں شامل ہو جائیں، اور اگر ان گروہوں سے محروم رہے تو میرے بیٹے میرے بھائی وقت کا ضیاع اور بھوک اور پیاس کے ساتھ کچھ حاصل نہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے شیر خدا ایک قبرستان سے گزرے، ایک قبر سے آواز آئی علی میں آگ میں جل گیا، میں آگ میں برباد ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھائے میں دعا کروں، غیر سے آواز ہے علی اس کے لیے دعا نہ کرنا، یہ دن کو روزے رکھا کرتا تھا، یہ رات کو گناہ کیا کرتا، اس کے لیے میں تیری دعا کو قبول نہ کروں گا۔ میرے پیارے بھائی میرے بیٹے اگر چاہتے ہیں آپ کے تمام اعضاء اللہ کے تابع ہو جائیں اور دل وساوت سے پاک ہو جائے، دل گندے خیالوں سے پاک ہو جائے، اس کے لیے کیا کرنا ہے سنیے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہوتی ہے پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب اس میں فساد ہوتا ہے پورے جسم میں فساد ہوتا ہے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا الا وحی القلب، خبردار تو جان تیرا دل ہے۔ دل کی اصلاح ہو جائے، اس کی مثال میرے محبوب نے اس طرح دی، تمام اعضاء کا بادشاہ دل ہے۔ جب کسی ملک کے بادشاہ کی اصلاح ہو جائے، بادشاہ ٹھیک ہو جائے تو اپنی رعیت کو خود ٹھیک کر لیتا ہے، اور بادشاہ بگڑ جائے، بادشاہ میں فساد آ جائے تو رعیت فساد زدہ ہو جاتی ہے۔ یہ دل کی اصلاح کس طرح ہوتی ہے، دل کی پاکی کس طرح ملتی ہے؟ میرے محبوب مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبانی ذکر، دوسرا دل کا ذکر۔ میرے محبوب فرماتے ہیں زبانی ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ حضرت شیخ صدر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ذکر عامہ را بود ذکر زبان، ذکر خاصاں باش دلے بے گمان۔ جو اللہ کے عام بندے ہیں رب ان کو توفیق دیتا ہے، وہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو خاصان خدا ہوں، زمانے کے غوث بنتے ہیں، کتب بنتے ہیں، ابدال بنتے ہیں، شاہبال لامکانی بنتے ہیں، اللہ ان کو دل کا ذکر عطا فرماتا ہے۔ یہ دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی ایک دوست کو طریقہ سمجھاؤں گا، اجازت سب کو کٹھی دے دوں گا، 15 منٹ لگیں گے طریقہ سمجھنے میں۔
طریقہ سنیے، عمل کرنا شروع کر دیجئے انشاءاللہ تعالی۔ سال نہیں، مہینے نہیں، چند دنوں میں اللہ دل کی زبان کو کھول دے گا۔ رب کی ایسی رحمتیں ہوں گی، زبان سے باتیں ہوں گی، زبان سے کاروبار چلے گا، دل پکارے اللہ 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 اللہ، آنکھوں کو نیند ہو، آپ سوئے ہو، دل کی بولی ہو اللہ اللہ اللہ، یہ بندہ مر جائے، اس کی روح نکلے، خدا کی قسم مر کے دل کو موت نہ آئے، دل پکارتا رہے اللہ 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 اللہ۔ اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی، جس کے دل کو اللہ اب بھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ یہ شان سب کو عطا فرمائے۔ میں ایک دوست کو طریقہ سمجھاؤں گا، اجازت رکھ دیتا ہوں، سمجھ لیں ذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک دوست آ جائے، ٹھیک ہے، آگے بڑھ دیا یہ سب دیکھ لیں، یہ سب دیکھیں، یہ دل کا مقام ہے، یہ دیکھیں، یہ دل کا مقام، یہ اللہ کی محبت کا مقام، یہ اللہ کی معرفت کا مقام۔ ہر وقت یہاں خیال رکھیں میرے دل میں ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ تو جا فرمایا مرد اور کوئی بھی ہو، اس کا دل بائیں طرف الٹی طرف، پسلیوں میں پستان سے دو نیچے، یہ دل کی جگہ ہے۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت الرحمن، مومن دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ مومن تو ہم بھی ہیں، دل اللہ کا گھر ہونا بھی چاہیے، لیکن میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری بہن، میری بیٹی، ہمارے دل اللہ کے گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے، غلیظ اور ناپاک ہیں۔ آپ تو نیک ہیں، میں تو آپ کو اپنی مثال دوں گا کیونکہ میں اپنے عملوں کو جانتا ہوں۔ میں تو گناہ گار بندہ ہوں، کرسی پر بیٹھوں، کرسی پر گرد ہو، جب تک گرد کو صاف نہ کر لوں میں نہیں بیٹھتا۔ ایک پاپی گناہ گار بندہ گندی کرسی پہ نہ بیٹھے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، بے نیاز اور پاک ہستی، وہ گندے ناپاک غلیظ دل میں کیسے آئے گی؟ میرے بھائی، میرے بیٹے، اللہ پاک ہے، ہمارے دل گندے ہیں، گرد میں کوئی گندگی نہیں، گرد کو جھاڑو صاف جاتی ہے، اصل گندگیاں دل کی گندگیاں۔ ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، تعصب، قوم پرستی، لسانیت، ان دلوں میں بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبتیں، گناہ کی محبتیں۔ دنیا کے سامنے بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں، ہمارے باطن کا جو حال ہے ہمیں سب پتہ ہے، رب کو بھی پتہ ہے۔ یہ ناپاک غلیظ دل اللہ کے گھر نہیں بن سکتے۔ اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتے ہیں؟ ابھی میں نے حدیث پاک عرض کی، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے، وہی اللہ کا نام اس میں آدم سب کو اجازت ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اجازت کیا ہے؟ سن لو میرے بھائی، کوئی محروم نہ رہ جائے۔